اگر یہی آپ کی اولاد کرے، آپ کی اپنی بیٹی آپ کے ساتھ کرے تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا اس پہ، جس پہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا؟ آج کیا کہیں گے آپ؟ جو کام 7 روز میں ہو جانا چاہیے تھا وہ تقریباً 7 مہینے عدالتوں کے اندر لگ گئے۔ انٹرم کسٹڈی ہے اور دس از ناٹ فار ایور، وہ ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ کے پاس نہیں گئی۔ بہت سارے لوگوں کے جو دل دکھے، بہت سارے لوگوں کو جو اپنی بچیوں کی وجہ سے پریشانیاں ہوئیں، آج یہ ان کی کامیابی کا دن ظہیر ہے۔ اس کو سزا ملنے کے حوالے سے بھی جاری ہے ٹرائل کورٹ کے اندر، جس میں یہ پروف ہونا باقی ہے کہ جو کچھ اس نے کیا وہ ایک بچی کے ساتھ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر، میں ہوں مرتضیٰ ڈار۔ آج بات کریں گے دعا زارہ کیس کے حوالے سے، اور ایک لمبے عرصے کے بعد اس پہ آج آپ سے بات چیت کر رہا ہوں۔ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ خیر، خبر آپ کے سامنے یقینی طور پہ ہے، لیکن میں اس کو جو میں نے آبزرو کیا وہ آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ عدالت نے انٹرم کسٹڈی کے اوپر مغویہ جو بچی تھی اس کو حوالے کر دیا اس کے والدین کے، وہ ان کے پاس رہے گی، اور ظاہر ہے یہ انٹرم کسٹڈی ہے اور دس از ناٹ فار ایور، وہ ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ کے پاس نہیں گئی۔ اس کو آج سندھ ہائی کورٹ نے مشروط کیا ہے، اس حوالگی کو ماں باپ کو جو انہوں نے کی ہے اس بچی کی کچھ شرائط سے۔ ایک تو انہوں نے 10 لاکھ روپے کے مچلکے یعنی بانڈز جو ہیں وہ انہوں نے پلیج کروائے ہیں، یعنی کہ اگر آپ وائلیٹ کرتے ہیں اس بانڈ کو تو وہ آپ کو پیش کرنے ہوں گے، آپ کو جمع کرانے ہوں گے وہ پیسے پھر عدالت کے اندر۔ اور جن چیزوں سے انہوں نے مشروط کیا ہے اس میں اس کا پاکستان سے باہر نہ جانا جو ہے، ECL میں مخالف پارٹی کے جو وکیل انہوں نے کہا کہ اس کا نام ڈالا جائے، لیکن جج صاحب نے کہا اس کا نام ہم نہیں ڈالتے، لیکن میک شور کیجئے، اس مغویہ کے والد کو کہا، مہدی کاظمی کو، کہ یہ پاکستان سے باہر نہیں جائے گی۔ ایک چیز۔ دوسری انہوں نے کہی کہ ہر ہفتے چائلڈ پروٹیکشن سے ایک آفیسر جائے گا، جا کے بچی سے ملاقات کرے گا، ماں باپ سے ملاقات کرے گا، اس کا حال احوال دیکھے گا، اس سارے کے بعد وہ اپنی ایک رپورٹ یا اپنی فائنڈنگ جو ہے وہ ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرے گا، عدالت میں جمع کرائے گا اور بتائے گا کہ اس کی حالت کیسی ہے۔ اگر اس کو کوئی اعتراض ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے تو اس چیز کے اوپر نوٹس لیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر وہ اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتی ہے، پڑھنا چاہتی ہے، تو اس کی سیکیورٹی جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا۔ ماں باپ کے اوپر بہت ساری انگلیاں اٹھائی گئی، کہا کہ جی خیرت کے نام پہ ماں باپ اکثر ایسا دیکھتے ہیں جی بچوں کو لے جاتے ہیں، لے جا کر مار دیتے ہیں، ان کے گھر میں سے کوئی مار دیتا ہے، تو ممکن ہے کہ ان کی جانب سے بھی ایسا کیا جائے۔ یہ کہا گیا جو مخالف پارٹی ہے اس کے وکیل کی جانب سے آج جب عدالت کے اندر پروسیڈنگز ہو رہے تھے، ریمارکس شیئر کیے جا رہے تھے، جس کے اوپر یقینی طور پہ سیکیورٹی کو یقینی بنانے کا نہ کہ صرف ماں باپ کے حوالے سے کوئی کنسرن ریز کیا گیا، بلکہ بہت سارے کنسرنز یہ بھی ریز کیے گئے کہ سوسائٹی میں سے بھی کوئی اٹھ جاتا ہے اور اٹھ کے ایسا کچھ کر سکتا ہے، کوئی اوپوننٹ پارٹی میں سے بھی، ایگریو پارٹی میں سے بھی کوئی ایسا کچھ کر سکتا ہے، جس حوالے سے جج صاحب نے کہا کہ جی ان کی سیکیورٹی جو ہے جب بھی کبھی ایسے پبلک پلیس پر جائیں جس میں ایون اسکول بھی ہے، ان کا تعلیمی ادارہ بھی ہے، تو اس کو میک شور کیا جائے۔ خیر، اب انٹرم کسٹڈی جو ہے دیٹ از سبجیکٹ ٹو ہر ایج، یعنی کہ اس کی جو عمر ہے وہ 18 سال کو جب وہ پہنچ جائے گی، ابھی وہ ظاہر ہے بچی ہے، نابالغ ہے، جب وہ اس عمر پر پہنچ جائے گی تو اس کے پہنچ جانے کے بعد وہ اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے زیادہ یقینی طور پہ فیصلے لے سکتی ہے۔ اب آج کا دن یقینی طور پہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، بڑا دن ہے، اور اس آج کے دن کی وجہ سے ہی بہت ساری لوگوں کی دعائیں، بہت سارے لوگوں کی امیدیں، بہت ساری لوگوں کو جس تکلیف سے گزرنا پڑا، بہت سارے لوگوں کے جو دل دکھے، بہت سارے لوگوں کو جو اپنی بچیوں کی وجہ سے پریشانیاں ہوئیں، آج یہ ان کی کامیابی کا دن ہے۔ آج مہدی کاظمی کی کامیابی کا دن ہے، اور آج ہی کا وہ دن ہے جس دن کے لیے ساری جنگ تھی جو تقریباً 8 سے 9 مہینے تک جاری رہی، اور اس میں بہت سارے مد و جزر آئے جس سے سارے معاملے کو گزرنا پڑا۔ یہ ہے خبر آج کی، اور یہ بڑی خبر ہے، اور یہ خوشی والی خبر ہے۔ اس سارے میں ایک چیز جو بہت غور طلب ہے وہ ہے عدالتیں۔ عدالتی نظام ہے، جس نظام کو سامنے رکھتے ہوئے، جس سے گزرتے ہوئے آج یہ دن دیکھنا پڑا یا نصیب ہوا۔ اس ہی عدالتوں کے اوپر بہت مرتبہ انگلیاں اٹھائی گئیں، کبھی اس پارٹی کی جانب سے تو کبھی اس پارٹی کی جانب سے، لیکن جو ہے جیسے ہے یہی فورم موجود ہے جہاں سے آپ امید کی آس لگا سکتے ہیں۔ اس میں اگر آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے تو آپ خوش، اور اگر آپ کے خلاف فیصلہ آ جائے تو آپ ناراض یا نالاں۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ نظام عدلیہ ہے، اور بہت ڈیلیڈ پروسیسز ہیں جس سے گزرتے ہوئے انصاف ملتا ہے۔ یعنی جو کام 7 روز میں ہو جانا چاہیے تھا وہ تقریباً 7 مہینے عدالتوں کے اندر لگ گئے۔ 7 دن کے اندر یہ طے ہو جانا چاہیے تھا کہ اس کی عمر کتنی ہے، وہ شادی کے قابل ہے یا اس سے فورسڈ میرج کی گئی ہے۔ 7 دن کے اندر طے ہو جانا چاہیے تھا کہ اس کو اپنے واپس والدین کے پاس جانا ہے۔ 7 دن میں طے ہو جانا چاہیے تھا کہ اس کے خلاف
یعنی والد کے خلاف جو پارٹی ہے ہی نہیں جس کا مبینہ شوہر بنا پھرتا ہے اس کو سزا ملنی ہے اور قرار واقعی سزا ملنی ہے۔ یہ سارے کام جو 7 دن میں ہو جانے چاہیے تھے، یہ 7 ماہ کا عرصہ لگ گیا۔ اس 7 ماہ کے عرصے کے اندر جو حوصلہ، جو صبر، جو مثبت سوچ اور اپروچ اور جو پہرا دینا اپنی اولاد کا مہدی کاظمی نے ایک مثال قائم کی ہے، ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے، وہ ان میچبل ہے۔ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اس کے حوصلے کا، اس کی ڈٹرمنیشن کا، اپنی اولاد کے لیے کھڑے رہنے کا، وہ صحیح ہے تب بھی، وہ غلط ہے تب بھی۔ اور کسی بھی ایک سٹیج کے اوپر میں نے ان کو اپنی اس بیٹی کے حوالے سے کبھی بھی کچھ غلط بات کرتے نہیں دیکھا۔ اور انہوں نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ وہ ناسمجھ ہے اور اس سے غلطی ہوئی ہے، ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ بہت سارے لوگوں کے لیے مثال ہے، کیونکہ اکثر لوگ ایسے موقعوں پہ اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں حالات کے دھارے پر، پھر ان کے ساتھ چاہے شادی کے نام پر کوئی کچھ بھی کرتا رہے۔ خیر، مہدی کاظمی کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بہت مرتبہ بات کی، اور دنیا جو ہے وہ ان کے حوصلے کی، ان کے صبر کی، ان کی ڈٹرمنیشن کی، ان کی محبت کی اپنی اولاد سے جو ہے وہ داد دیتی ہے۔ لیکن اس سب میں بہت ساری جیسے چیزیں غور طلب ہیں، ان میں غور طلب چیزیں بہت سارے ایسے عناصر بھی ہیں جس کی نشاندہی ہونا ضروری ہے۔ جب یہ کیس کا آغاز ہوا تو اس میں ڈیوائیڈڈ اوپینین آیا، اور ڈیوائیڈڈ اوپینین میں اگر آپ کہیں کہ جی 50-50 بیلنس ہے تو چلیں سمجھ آ جاتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا کیس تھا جس میں میرا خیال ہے 90 یا 10% یا ایون 95% اینڈ 5% کے بیلنس سے چیزیں ڈیوائیڈ ہوئیں۔ تھوڑا سا ایک سیکشن آف سوسائٹی ہے جس نے یہ کہا کہ نہیں، جو کچھ بھی اس بچی کے ساتھ ہوا وہ ٹھیک ہوا، اس نے اپنی مرضی اور اپنی منشا سے کیا، اور اس کی شادی جو ہے وہ پیار کی تھی، محبت کی تھی، اس کے ماں باپ اس کی محبت کے دشمن تھے، اس کی خوشیوں کے دشمن تھے، چنانچہ بہت سارے لوگوں نے اس نیریٹو کو کیری کیا۔ لیکن جب ان سے سوال کیا، میں اب نام نہیں لوں گا لیکن دنیا جانتی ہے، میں نے جیسے کیس کا آغاز ہوا تو جو اس کیس میں ظہیر اینڈ کمپنی کے کرتا دھرتا فوکل پرسن بنے ہوئے تھے، یا سارے ایونٹ کے یا سارے ایکسرسائز کے فوکل پرسن بنے ہوئے تھے، میں نے ان میں سے کچھ سے بات کی اور میں نے ان سے پوچھا کہ اگر یہی آپ کی اولاد کرے، آپ کی اپنی بیٹی آپ کے ساتھ کرے تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا اس پہ، جس پہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کے پاس اس کا جواب یہ تھا کہ نو دے کین ناٹ ڈو اٹ، میں تربیت ہی ایسی کروں گی یا کروں گا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ آج وہی لڑکی جس کے بارے میں آپ بڑے دعوے کرتے تھے، اور آپ 4-6 لوگ اس حوالے سے خاصے زیادہ ووکل تھے کیونکہ آپ کی ظاہر آڈینس ہے، لوگ آپ کو سنتے ہیں، اور جس طرح بہت سارے لوگ ہمیں سنتے ہیں اس طرح آپ کو بھی سنتے ہیں، آپ ایک اوپینین فارمیشن کے اندر آپ نے ایک رول پلے کیا۔ آج کیا کہیں گے آپ؟ آج اس لڑکی کے بیان پہ آپ کیا کہیں گے؟ آج عدالت کے فیصلے پہ آپ کیا کہیں گے؟ آج آپ اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں اور آپ اسی سوسائٹی کا حصہ رہیں گے، آپ آنے والے وقت میں اپنی اولاد کو کیا کہیں گے؟ اپنی تمام ترین تعلیمات کو بھلا کر صرف ایک شارٹ ٹرم اچیومنٹ حاصل کرنے کے لیے کسی ایسے نیریٹو کو پروان چڑھانا ہے جو ہمیں ابھی تو نہیں، فوری طور پہ نہیں، فوری بھی دے رہا ہے لیکن آنے والے وقت کے اندر صرف رسوائی دے، ندامت دے، تو اس کا کیا فائدہ؟ پہلے آپ ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے، آپ نے آئین اور قانون کی بات کی، آج اس ملک کا آئین اور قانون اس کو اس کے پیرنٹس کے حوالے کر رہا ہے۔ آنے والے وقت میں یقینی طور پہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کلیئر ہوں گی۔ اس کیس میں بھی بہت ساری چیزیں ابھی ہونا باقی ہیں، یہ کیس ختم نہیں ہوا، یہ کیس ابھی جاری ہے اور یہ مختلف محاذوں کے اندر جاری ہے، اور ان میں ایک محاذ جو ابھی ظہیر ہے اس کو سزا ملنے کے حوالے سے بھی جاری ہے ٹرائل کورٹ کے اندر، جس میں یہ پروو ہونا باقی ہے کہ جو کچھ اس نے کیا وہ ایک بچی کے ساتھ کیا جو ایک کم عمر تھی، جس کی ایج نہیں تھی، اور وہ چائلڈ جو ہے میرج کے زمرے میں آتی ہے، تو اس کے خلاف ابھی ٹرائل جاری ہے، وقت گزرے گا، وہ معافی تلافی کی طرف بڑھے گا، کوشش کرے گا، لیکن اگر اس کو معافی تلافی نہ دی گئی، جس کا ہمیں امید ہے، قوی امکان ہے کہ اس کو معافی تلافی مہدی کاظمی نہیں دیں گے، ایونچولی اس کو سزا ہوگی، اس کو جیل کے پیچھے جانا پڑے گا، اور اس کے ساتھ جتنے سہولت کار تھے ان کو بھی جانا پڑے گا۔ سچ اور حق کا ساتھ دینا مشکل ہے، چیلنجنگ ہے، اور اس کے ساتھ کھڑے رہنا ہی اصل کام ہے۔ بہرحال جی، اس کیس میں جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں وہ میں نے ابھی تک کی آپ سے شیئر کی ہیں، اور یقینی طور پہ اگر کوئی اور اہم ڈیولپمنٹ آئیں گی تو اس حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔